میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت یہ شکایت تقریباً ماں باپ کو اپنی اولاد سے متعلق ہے کہ بچہ بات نہیں مانتا، بچہ آؤٹ آف ٹریک ہے، بچہ سر کا درد بن چکا ہے۔ یہ ساری شکایتیں تقریباً ماں باپ کو اپنی اولاد سے متعلق ہے، الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو یہ شکایت نہ ہو۔ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ ماں باپ بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد بچے سے یہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو ماں کے سامنے بولتا ہے، تو باپ کے سامنے بولتا ہے۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کا حق پہلے ہے یا اولاد کا حق پہلے ہے؟ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ پر اولاد کا حق پہلے ہے۔ اس لیے کہ بچے کی ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، جب تک کہ وہ سن شعور تک نہیں پہنچتا، اس کے اوپر نہ اللہ کا کوئی فرض نہ کسی بندے کا کوئی فرض اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ نماز بھی فرض ہوتی ہے بچے کے بالغ ہونے کے بعد۔ ہم اپنے بچے کے بگڑنے کے بعد اسے یاد دلاتے ہیں کہ تیرا حق تیرے اوپر ہمارا یہ ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے بچے کا حق ہم پر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ بچے کی ولادت سے پہلے بھی بچے کا حق ہے کہ تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھو تاکہ اس کے شکم میں پرورش پانے والے بچے کو حلال غذا پہنچے، جس کی وجہ سے اس کی عادتیں اچھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کا حق جو مقرر فرمایا ہے اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھو، اس کا اچھا نام رکھو۔ آج اچھا نام نہیں سوچتے، توجہ چاہوں گا لفظ پر، آج اچھے نام کی تلاش نہیں، نئے نام کی تلاش ہے۔ حضرت کوئی نیا نام بتائیں، حضور فرماتے اچھا نام رکھو، اور ہم تلاش کر رہے نئے نام، منکی، پنکی، ڈونکی، بس یہ سارے نام۔ مجھے یاد ہے مرحوم حضرت مولانا عبد القادر کھتری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اصلاحی موضوع پر خطاب کرنے والے بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے، حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ آپ نے انہیں بتایا، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، عبد الصمد رکھو، محمد رکھو، محمد ابراہیم رکھو، اس طریقے سے نام انہوں نے بتایا۔ حضرت یہ تو سب پرانے نام ہے، کوئی نیا نام رکھو۔ تو آپ نے کہا ایک نام بتاؤ جو ابھی تک کسی نے اپنے بچے کا نہیں رکھا۔ وہ تو خوش ہو گیا، کہا ابلیس رکھ دو۔ کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اب تم کو نیا چاہیے، حضور فرماتے اچھا نام رکھو، اور تم کہہ رہے ہو نیا نام دو، تو میں تم کو نیا نام دے رہا ہوں، کوئی آج تک نہیں رکھا اپنے بچے کا نام۔ ہماری فکر اتنی خراب ہو چکی کہ ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اخذ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور دے وہ لے لو، اور جو حضور دے رہے ہیں ہم وہ نہیں لے رہے، ہم وہ لے رہے ہیں جس سے حضور نے روکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔
نام کا فائدہ بچے کی زندگی اور اس کی سیرت پر پڑتا ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا. اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھو. اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے نام عبداللہ عبد الرحمن وغیرہ ہے. پہلا حق بچے کا یہ بنتا ہے کہ نام رکھو. اور اسی کے ساتھ حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو خود رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام بھی رکھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت بھی آپ نے کہی. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو اور اس بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے وہ مرگی کے مر سے محفوظ رہے گا. یہ حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ام الصبیان کے بارے میں فرمایا. اور یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ کیوں نہیں کہا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو پہلے قرآن دکھاؤ؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو پہلے مسجد دکھاؤ پہلے کان میں اذان کہو؟ یہ کیوں فرمایا؟ اور قرآن کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ترتیب یہی ملتی ہے. بصارت کا تذکرہ پہلے نہیں سماعت کا تذکرہ پہلے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا وجعلناہ سمیعا بصیرا. یہاں بھی سماعت پہلے بصارت بعد میں. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بچے کی آنکھ بعد میں کھلتی ہے اور دیکھتا بعد میں ہے. سننے کی طاقت اللہ اس کو پہلے عطا فرما دیتا. یہی وجہ ہے کہ غوث پاک ماں کے پیٹ میں رہ کر 17 پارے سنے تھے قرآن دیکھا نہیں تھا. پیدا ہوئے تو 17 پارے کے حافظ بن کر کے پیدا ہو. یہ سماعت کا بڑا سائنس تحقیق کرنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کے جو پارٹس بنتے ہیں حالانکہ دل پر نشان جب گوشت ہوتا ہے تو پہلے لگتا ہے لیکن اعضاء کے اندر سب سے پہلے کان بنتے ہیں. اس لیے کہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا اس کا تعلق یہ کان کی رگوں سے ہو کر اور کان کے اس سے جاتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اذان ان کے کان میں پہلے پہنچاؤ اور اس کو بتاؤ کوئی بڑا نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا کیوں ہے؟ اور اگر وہ نہ روئے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو فرمایا گیا جیسے ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پیٹ پر اپنا پنجہ مارتا ہے بچہ رونا شروع کرتا ہے. اور قرآن شریف کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جیسے ہی بندے کو اللہ کا ذکر سنایا جائے یا بندہ اللہ کا ذکر کرے شیطان اس کے دل سے بھاگ جاتا ہے. تو کان میں اللہ کا ذکر پہنچا دو تاکہ بچے کو اللہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے. اذان پہلے کان میں پہنچاؤ. اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ آپ دیکھتے ہوں گے بے نمازی مسلمان ہو ماڈرن مسلمان ہو عیاش مسلمان ہو آوارہ مسلمان ہو بد کردار مسلمان ہو مسجد میں نہ جانے والا مسلمان ہو شراب پینے والا مسلمان ہو لیکن جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کی فکر رہتی ہے جلدی سے کسی مؤذن کو بلاؤ کسی مولانا کو بلاؤ تاکہ میرے بچے کے کان میں پہلے اذان کہہ دیں. یہ فکر رہتی ہے. اور یہی ذکر ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو مال اور اولاد کی محبت ہی اس کے ماں باپ کو اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے. قرآن کہتا ہے لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
یہ ماں باپ جن کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے بچوں کے کان کے اندر اللہ کا ذکر پہنچانے کا حکم دیا، جب یہی ماں باپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابتدائے آفرینش سے اس کے کان میں اذان کی آواز پہنچا کر اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے تو اللہ عز و جل کے ذکر کا عادی بن جا، سننے کا عادی بن جا۔ اب تجھے وہ باتیں نہیں سننی ہیں جو باتیں تجھے تباہ کر دیں، اب تجھے وہ سننا ہے جو تیرے ماں باپ نے تیرے کان میں یا جس نے تیرے کان میں میرا ذکر پہنچا دیا۔ اب بچہ کیا سنتا ہے؟ بھول گیا وہ اپنے بچپنے کو۔ اب کیا سنتا ہے بچہ؟ ہمارے نوجوان کیا سنتے ہیں؟ کان میں لگا کر نکلتے ہیں نا راستے میں، گاڑیوں میں ہوتے کیا سنتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ سب پتہ نہیں کیا سنتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھو، کان میں اذان و اقامت کہو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ نہیں کہ بیٹی ہو تو منہ لٹکا دے اور بیٹا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ بیٹا ہو تو خوب ڈھول باجے تماشے اور برتھ ڈے پارٹیاں منائیں، اور بیٹی ہو تو منہ لٹکا، بیٹی ہوئی نہیں۔ آپ بیٹی کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں عطا کی تو وہ 3 بیٹیاں اس کے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو ام المؤمنین نے عرض کیا، حضور اگر کسی کو 2 بیٹی ہوں تو؟ کہا وہ 2 بیٹی نجات کا ذریعہ، جنت کے لیے ذریعہ بن جائیں گی۔ کہا کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ کہا وہ 1 بیٹی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب چونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، نہ بیٹی تھی، گھبرا گئی، عرض کرتی حضور اگر کسی کا کوئی بچہ ہو ہی نہیں، کوئی بیٹا نہ بیٹی، تو حضور اس کے کہا اس کے لیے میں ہوں نا، قربان چاہیے آپ ذرا سوچو۔ اور حدیث شریف میں ہے جس کسی نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کی، وہ تینوں بیٹیاں یا بہنیں اس کے لیے جنت جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹیوں کو زحمت سمجھنے والوں کو چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے بیٹیوں کی عظمت کو سمجھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں بھی ماں باپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں، تجربے سے مراد میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے، جو لوگوں کی باتیں سامنے آتی ہیں، زیادہ تر بچیوں کا سسرال میں جھگڑا ماں باپ کو لے کر کے ہی ہوتا ہے۔ جہاں سسرال والوں نے بچی کے ماں باپ کو کچھ کہا، بچی فوراً آستین چڑھا لے گی، میرے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو، فوراً ڈیفینس میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور بیٹا جہاں ماں باپ نے کچھ کہا، بیوی کا ہاتھ پکڑا، میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر۔ دیکھ لیجیے آپ، آج کے دور میں بھی بڑھاپے میں اگر سہارا کوئی ماں باپ کا بنتا ہے تو بیٹیاں بنتی نظر آتی ہیں۔ ارے جن بیٹیوں کے بارے میں حضور فرمائے جنت کا ذریعہ بن جائے، ان بیٹیوں کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور پھر آپ دیکھیں، حضور نے صرف کہا ہی نہیں، خدا کی قسم کر کے بتایا۔ ایسا بیٹیوں سے حضور کا سلوک تھا کہ اللہ اکبر، شاید ہی دنیا میں کوئی باپ ایسا ہو جو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کیا ہو جتنا حضور نے اپنی بیٹیوں سے پیار کیا ہے، اتنا پیار۔ اور اس میں بھی
سیدۃ النساء کا معاملہ تو بہت نرالا نظر آتا ہے کہ جب وہ آتی تھی تو حضور اٹھ جاتے تھے ان کے احترام کے اندر، ان کی محبت کے اندر۔ پھر بیٹی نے بھی حق ادا کیا، بیٹی نے بھی حق ادا کیا کہ صرف یہی نہیں کہ باپ نے اتنا پیار دیا ہے تو پیار لے لیا، نہیں، پھر بیٹی نے بھی باپ کے پیار کا حق ادا کیا۔ کیسا حق؟ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء کو جنتی عورتوں کا سردار نہیں فرمایا، حق ایسا ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں رکھا گیا اور اس کے بعد جب حضرت بلال لوٹے تو حضرت سیدۃ النساء فرماتے، بلال تم نے میرے والد کے وجود کے اوپر اور آپ کے مزار کے اوپر مٹی ڈال دی؟ جب دفن کر کے لوٹے تو کہا میرے بابا جان کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی، تو چیخ نکل گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد کبھی کسی نے سیدۃ النساء کو رو ہنستے نہیں دیکھا، کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اور زیادہ دنوں تک وہ اس دنیا میں رہ بھی نہیں پائی اپنے بابا جان کے غم کے اندر۔ حضور کے وصال کے غم میں 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی، تشریف لے گئی۔ تو نہ کوئی باپ حضور جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی سیدۃ النساء جیسی ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے کہا نہیں، خدا کی قسم کر کے دکھا دیا، بیٹیوں سے سلوک کر کے بتا دیا۔ ہر بیٹی سے حضور پیار کرتے تھے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ بیٹیوں کے بچوں سے بھی حضور پیار کرتے تھے، ان کے بچوں سے بھی۔ خیر تو عرض یہ کر رہا تھا، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کرو۔ اب میں ابھی آتے ہوئے ایک آیت میں نے پڑھی اور اس کی تفسیر جب میں دیکھ رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے رکا میں۔ دعا تھی، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اس دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بے اولاد ہو وہ اگر یہ دعا کرے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اسے نیک والے اولاد عطا فرما دے۔ ایک نبی نے یہ دعا کی، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، او کما قال ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ۔ اب اس کی تفسیر میں مفسر نے ایک قول لکھا ہے جس نے طبیعت خوش کر دیا۔ فرماتے کہ بچہ اللہ عطا کرے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے بچہ عطا کیا۔ کس بات پر؟ شکر تو ادا کرنا ہے کہ تو نے عطا کیا، مولا تیرا شکر اس بات پر ہم ادا کرتے ہیں کہ تو نے بیٹا تو دیا، لیکن تیرے ایک بندے کی پرورش کی ذمہ داری تو نے ہمیں عطا فرمائی، ایک تیرے بندے کی پرورش کی ذمہ داری تو نے ہمیں عطا کر کے ہم پر تو نے بڑا احسان کیا ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ضعیفی کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد ہمیں عطا فرمائی، اور بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، عمر چاہے جتنی ہو جائے، معاملات کچھ بھی ہو جائیں، اسلام میں مایوسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندو اس بات کو ذہن میں رکھو، مولا جب چاہے جسے چاہے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیے یہاں سے تیور چینج ہوتا ہے، دعا مانگنے کا انداز چینج ہوتا ہے۔ انداز کیا ہوتا ہے؟ ادھر بچہ پیدا ہوا، اب فکر کیا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو اسی دعا پر رک نہیں جاتے، دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پہلی دعا تو نے قبول کر کے بیٹا عطا فرما دیا، اب تیری بارگاہ میں عرض ہے مولا مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔
پتا چلا پہلی فکر اپنے بچوں کے سلسلے میں اس چیز کی ہونی چاہیے، یہ بات دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بے نمازی نہ رہے، نماز کا پنچل رہے۔ لیکن یہ فکر کب ہوگی؟ جب ماں باپ خود نماز سے محبت کرتے ہوں گے یا نماز کی طرف ان کی توجہ ہوگی۔ اب دیکھیں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میں نے جہاں سے بات چھوڑی اس طرف بھی آتا ہوں، لیکن وقت مجھے زیادہ بھی نہیں لینا، مختصر میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دوں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ ہماری ذمہ داری ہم نے کیا بنا لی کہ ہمارے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، پیٹ کی آگ اس کے اندر جو ہے وہ بجھ جائے، اس کے لیے مکان ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، پیسہ ہو، ساری چیزیں ہوں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، یہ سوچنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن قرآن پہلی ذمہ داری یہ دے رہا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، لیکن اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اب اسے آپ ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن باتوں سے اللہ نے تم کو بچنے کا حکم دیا ان باتوں سے اپنی اولاد کو روکو، اور جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا اپنی اولاد کو بھی ان کاموں کی طرف مائل کرو۔ یہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہمیں اپنے بچوں کو ان راستوں پر چلانا ہے جن راستوں پر چلنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، ان راستوں سے بچانا ہے جن راستوں پر چلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے منع فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے، بچے پیدا ہو گئے، خود سے بڑے ہو گئے، ہم کسی چیز پر توجہ نہیں دیتے، بڑا ہونے کے بعد اسے اپنا حق یاد دلاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا نام اچھا رکھو، اچھے نام کی بنیاد پر تمہارے بچے پر نام کا اثر پڑے گا، نام کی برکتیں ہوں گی، نام کی وجہ سے اچھی عادتیں اس کے اندر ہوں گی، اور اس کے بعد تحنیک کے لیے کسی بزرگ کی گود میں اپنے بچے کو دے دو تاکہ وہ کوئی میٹھی چیز چبا کر، میٹھی چیز اپنے منہ سے لگا کر تمہارے بچے کے منہ کے اندر رکھ دیں، تاکہ اس تحنیک کی بنیاد پر تمہارے بچے کی عادتیں اس بزرگ کی عادتوں جیسی عادتیں بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو لے کر سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی عطا فرماتے، تحنیک بھی دیتے۔ تحنیک کا ایک طریقہ یہ بھی میں نے آج حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چباتے اور چبانے کے بعد وہ کھجور کو میٹھا سا تھوڑا سا اس کے منہ میں رکھ دیتے، اور کھجور کا جو تھوڑا سا بچا ہوا چھلکے جیسا اوپر کا جو ہوتا یا پتلا یا اندر کا جو گدا ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تالوں میں چپکا دیا کرتے تھے۔ یہ تحنیک کا ایک حضور کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اندر کا جو نرم جو حصہ ہوتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تالوں میں لگا دیتے، اسی طریقے سے چبا کر دینا بھی، اور اسی طریقے سے لعاب دہن کو مس کر کے اور اس کو مکس کر کے بھی دینا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 30-35 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ میں بچے پیدا ہوتے تھے تو ماں باپ اپنے بچے کو گود میں لے کر سنہری جالیوں کے سامنے آتے تھے اور یوں حضور کی جالی مبارک کے سامنے یوں آگے بڑھاتے تھے، پھر یوں لیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایسا محسوس وہ کرتے تھے گویا حضور کی گود میں اپنے بچے کو دے چکے ہیں۔ یہ کیسے؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کیا کرنا ہے؟ تحنیک ہو گئی، عقیقہ کر دیجیے، عقیقہ ہو گیا۔ اب بچہ تھوڑا سا بڑا، اب ماں کی ذمہ داری ساتھ ہی ساتھ کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ قرآن ماں کو دودھ پلانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں بہادر عورتوں کے دودھ مائیں اپنے بچوں کو پلایا کرتی تھی۔ دیہات کے آب و ہوا کی جو صاف ستھرائی ہوتی تھی اور وہاں کی جو پاکیزہ عورتیں ہوتی تھیں، ان کا دودھ پلایا جاتا تھا۔ تو دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر اثر پڑنے والا نہ ہوتا تو کبھی قرآن ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں نہ فرماتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک آیت کریمہ کے بارے میں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو توڑ دیا، اس نے ظلم کیا۔ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور قمری اعتبار سے 2 سال جیسے ہی مکمل ہوئے اور غروب آفتاب جیسے ہی ہوا، بچہ سینے سے چپکا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، ماں نے فوراً ہٹا دیا۔ کسی نے کہا بچہ بھوکا لگ رہا ہے، تم ہٹا دیا۔ کہا کیا کروں، میرے پروردگار نے 2 سال سے زیادہ کا حکم نہیں دیا، بس میں اللہ کی حد کو توڑنا نہیں چاہتی۔ 2 سال مکمل ہو چکے، میں اپنے بچے کے دودھ کو چھوڑا۔ اور آج ڈبے کا دودھ، مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بچے۔ ڈبے کے دودھ سے طاقت تو مل جائے گی، ماں کی ممتا کہاں سے لائے گا بچہ؟ وہ پیار کہاں سے لائے گا؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ رہا، بھوکے تھے، کسی کا دودھ نہیں پیا انہوں نے۔ وَحَرَّمْنَا، قرآن کہہ رہا ہے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے ماں کے دودھ کا، کہ پتا چلے کہ ماں کی دودھ کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ ماں کا حق ہے کہ 2 سال تک اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب اس عمر کو پہنچے کہ کچھ الفاظ ادا کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو تو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھائیں۔ ابا کہنا، اب تو ابا تو کوئی بولتا ہی نہیں، ڈیڈی ہی بولتے ہیں اب تو، ڈیڈی اور ممی بس، اب ابا امی بھی رخصت ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کہنا سکھاؤ، نہ ابا سکھاؤ نہ اما سکھاؤ، پہلے اللہ سکھاؤ۔ اس لیے کہ جب چھوٹا سا بچہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے اور ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، تو اس ننھے سے بچے کی زبان سے نکلنے والے اس میں ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ پہلے سکھاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، کھانے کا ادب، بات کرنے کا ادب، صاف صفائی کا ادب، لباس پہننے کے ادب، آداب، یہ سارے آداب سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اولاد کا حق ہیں۔ نمبر 1 اچھا نام رکھنا، نمبر 2 اسے ادب سکھانا۔ ادب سکھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق رکھا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی 20 سال کا ہو کر کے کوئی غلطی کرے نا تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، یہ ہے ہی ایسا، پتہ نہیں کیسوں کی سنگت میں رہتا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ لیکن وہ چھوٹا سا 5-7 سال کا بچہ گڑبڑ کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا شاید، پھر وہ ماں باپ کے اوپر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق، اس سے بڑا تحفہ کچھ ہے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے. اور یہ سکھانے کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں. اور تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو. اور تم نے شادی نہیں کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کسی گناہ میں گرفتار ہوا تو اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر بھی آئے گا. تو بچہ شادی کے لائق ہو اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے. کہاں کریں شادی، کہاں کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نیک دیندار بچی سے شادی کرو، اچھے گھرانے میں شادی کرو. رنگ بھی دیکھ کر کے شادی کرنا چاہیے. یہ عام طور پر رنگ کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیندار کو فوقیت دی جائے اور اس سے شادی کے بارے میں نیک عورت سے، نیک بچی سے شادی کرائی جائے تاکہ اس سے جو نسل تیار ہو وہ نیک اور پاکیزہ نسل تیار ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کلمات خیر مختصراً اولاد سے متعلق میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. میں گزارش کرتا ہوں طبیعت کے مطابق جینے کی بجائے شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرو. اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھا بچہ بنانے کے لیے خود بھی اچھے بنیں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو ماں باپ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ ادب ہے، اخلاق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے آداب سے انہیں آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام